ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے ہماری خوراک۔ ہمارے جسم میں جو کچھ بھی ہے یہ اصل میں وہی ہے جو ہم نے خوراک کے طور پر اندر لے کے گئے ہیں، یعنی ہماری جو جسمانی ساخت ہے۔ مثال کے طور پر آج افطار میں نے ایک کھیرا کھایا۔ وہ کھیرا جب پلیٹ میں پڑا ہوا تھا تو اس کا نام تھا کھیرا۔ جب میں نے کھا لیا کچھ گھنٹوں کے بعد اس کھیرے کا نام بن گیا جاوید اقبال۔ وہ مرغی جو دڑبے میں کڑکڑ کر رہی تھی، جب وہ پک کے روسٹ ہو کے جاوید اقبال کے سامنے آئی اور اس نے کھا لی تو اس کا نام تھا مرغی، اب وہ بن گئی جاوید اقبال۔ یعنی انسان کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مولی کو، گاجر کو، دال کو، روٹی کو اپنا جسم میں کنورٹ کر دیتا ہے اور اپنا جسم بنا لیتا ہے۔ تو لہٰذا جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہماری خوراک۔ اور آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنی خوراک کے سلسلے میں کیا غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں ان غلطیوں کا تدارک کیسے کرنا چاہیے۔ دیکھیے بات سنیے، ہمارے جسم کے اندر ایک بہت زبردست قسم کا کیمیائی نظام ہے، جس نظام کے تحت جب خوراک ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کو فٹافٹ وہ کیمیائی نظام مختلف انزائمز اور ہارمونز کی مدد سے اس کو تبدیل کر دیتا ہے سادہ قسم کی غذا کے اندر، جو ہمارے جسم کا حصہ بن کے پھر ہمارے جسم کے افعال میں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ چیز جس کو ہمارا جسم خوراک سمجھتا ہے وہ صرف یہ 7 چیزیں ہیں: کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ، پروٹین یعنی لحمیات یا گوشت وغیرہ، مگر یہ جو پروٹین ہے ضروری نہیں کہ وہ جانوروں میں ہی ہوں اور ضروری نہیں کہ وہ گوشت میں بھی ہوں، دالوں میں بھی پروٹین ہوتی ہیں، دودھ میں بھی پروٹین ہوتی ہے اور سویابین کے اندر بھی پروٹین ہوتی ہے۔ تو پروٹین، اور تیسرا فیٹ یعنی کہ چربی، اور چوتھا وائٹامن، پانچواں منرلز یعنی کچھ معدنیات، اور چھٹا پانی۔ یہ 6 چیزیں ہیں، یہ اگر ہمارے جسم میں داخل ہوں تو ہمارا جسم خوش آمدید کہتا ہے، کیونکہ اس کو استعمال کرنے کا پورا سسٹم ہماری باڈی میں موجود ہے۔ لیکن اگر ہم ان کے علاوہ کوئی چیز اپنے اندر لے کے جاتے ہیں تو ہماری باڈی میں وہ سسٹم ہی نہیں ہے جو اس کو ہینڈل کر سکے۔ مثال کے طور پر سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو یہیں کام کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص ایسا آئے جو یہیں کا ملازم ہے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، وہ آرام سے اندر داخل ہوگا اور چوکیدار بھی اس کو نہیں روکے گا اور وہ کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے اور اپنا کام کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص آئے جس کا اس آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہی وہ اندر آئے تو سب سے پہلے تو چوکیدار یا دفتر میں بیٹھا ہوا جو بھی ملازم ہے وہ اس کو اندر ہی نہیں آنے دے گا۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے اندر آ جائے تو وہ پھر اس کو دھکا دے کے یا کسی طریقے سے یا منت کر کے یا آرگومنٹ کر کے کسی قریبی دروازے سے باہر نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر فرض کریں کسی وجہ سے وہ اس کو باہر نہ نکالا جا سکتا ہو تو سیکیورٹی اس کو کوارڈن کر لے گی، اس کو گھیر لے گی تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے جسم میں اگر خوراک کے علاوہ کوئی چیز جائے گی تو ہمارا جسم سب سے پہلے کوشش کرے گا کہ اس کو قریب ترین سوراخ میں سے باہر نکال دے، یعنی الٹی کے ذریعے، یعنی پیشاب کے ذریعے، یعنی پخانے کے ذریعے۔ اور اگر جسم، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی غلط قسم کا کھانا کھا لیں تو انسان کو الٹی آ سکتی ہے یا اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے نظام ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، مگر ہمارے پیٹ کے اندر ایک بائل کا نظام ہے، اس کے ذریعے سے وہ خوراک ایک دفعہ ہمارے اندر چلی تو جاتی ہے لیکن اس کے ذریعے نکل کے ہماری انتڑیوں میں چلی جاتی ہے اور پھر پخانے کے راستے باہر چلی جاتی ہے۔ اور لیکن اگر باڈی ایسا نہ کر سکے تو جس طریقے سے اس شخص کو ہم نے کوارڈن کر لیا تھا تو ہماری باڈی اس کو گھیر کر ایک شاپر میں بند کر کے شاپر کے اوپر گرا لگا کے سٹور میں، ڈسٹ بن میں سٹور میں ڈال دیتی ہے۔ اور ہماری باڈی کا جو سٹور ہے وہ ہے فیٹ سیلز۔ تو وہ لوگ جن کی بڑی بڑی توندیں نکلی ہوئی ہیں تو اس کو وہ خوشحالی کا نشان نہ سمجھیں، وہ اصل میں وہ ڈسٹ بن ہے جس میں وہ تمام چیزیں سٹور ہوئی ہیں جو کہ خوراک نہیں تھی۔ اچھا، تو خوراک ہے کیا؟ ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یا ہر وہ چیز جو زندہ تھی وہ خوراک ہے، اور ہر وہ چیز جو زندہ نہیں تھی یعنی کسی پلانٹ میں اس کو بنایا گیا تھا، یعنی کوئی پریزرور تھا، یعنی کوئی فیکٹری میں بنی ہوئی چیز تھی، وہ باڈی کے لیے خوراک نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کوئی بھی جنک فوڈ کھاتے ہیں جس میں کوئی چیز ایسی ہے جو کہ پلانٹ سے نہیں نکلی بلکہ پلانٹ میں بنی ہوئی ہے تو جسم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا
اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی ہے۔ اب آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ جب آپ ایک گلے سڑے اور ہڈیوں کو یا اس طرح کی چیزوں کو شاپر میں ڈال کر زور سے گرا لگا کے ڈسٹ بن میں رکھ دیں، چاہے آپ جتنی بھی زور سے گرا لگائیں، کچھ عرصے کے بعد اس میں تعفن پھیل جائے گا، اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، اس میں کیڑے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب ہماری باڈی کے اندر وہ تمام چیزیں ہمارے فیٹ سیل میں اسٹور رہیں گی تو اس میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ ایسے کیمیکل میں تبدیل ہو جائے گا جو ہارٹ اٹیک کر سکتا ہے، جو ہماری جگر کے اندر چربی کو بڑھا سکتا ہے، جو ہمارے اندر نفسیاتی تبدیلیاں لا سکتا ہے، اور جو سب سے خطرناک بات ہے کہ وہ ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں کہ اگر وہ بہت عرصہ ہمارے جسم میں رہیں تو کینسر جیسی موذی مرض بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم کیا کھائیں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دسترخوان پر وہ چیزیں ہوں جن کو ہمارا جسم خوراک سمجھتا ہے، اور موٹے الفاظ میں یہ کہ وہ تمام چیزیں جو سبزیاں ہیں، جو پھل ہیں، جو اناج ہیں، ان کا استعمال کثرت سے ہونا چاہیے۔ جب ہمیں گھی کی جگہ پہ کچھ چیز استعمال کرنی ہے تو وہ بھی کوشش کیجئے کہ وہ ہے جو پلانٹ سے بنی ہوئی ہو، یعنی سرسوں کا تیل یا اولیو آئل یا بنولے کا تیل۔ تو اس طرح کا تیل زیادہ بہتر ہے بنسبت وہ چیزیں جو فیکٹری میں بنی ہوئی ہیں۔ تو میں گوشت سے منع نہیں کر رہا آپ کو، کیونکہ گوشت بھی جاندار ہے۔ پلیٹ پہ جو چیز پڑی ہوئی ہے نا، یا اس وقت وہ زندہ ہو یا وہ کبھی زندہ ہو۔ فرض کریں آپ مچھلی کھا رہے ہیں تو وہ کبھی زندہ تھی، اگر آپ ٹماٹر کھا رہے ہیں تو وہ زندہ ہے، اگر کیکڑا کھا رہے ہیں یا فرض کریں آپ وہ کھیرا کھا رہے ہیں تو وہ زندہ ہے، جبکہ وہ چیز جو پلانٹ میں بنی وہ کبھی زندہ نہیں تھی اور وہ خوراک نہیں ہے، اور جب وہ اندر جائے گی تو ہماری باڈی وہ ساری مصیبت ہمارے جسم کے لیے طاری کر دے گی جو میں نے آپ سے عرض کی۔